الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظیم۔ مسلمان جنت کا باسی ہے، موڑ نواسی جسے کہتے ہیں، یہ جنت کا نواسی ہے۔ اس مسلمان کی پراپرٹی جنت ہے، اس لیے کہ اس کے ماں باپ وہیں سے آئے تھے۔ اللہ نے ایک پلاننگ کے تحت دنیا میں آزمانے بھیجا ہے، کچھ جمانے بھیجا ہے۔ کیا جمانے؟ اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا کوئی عمل، نیک عمل کمائے بغیر نہیں رہتا۔ اس کے یہاں کوئی تہوار نہیں، اس کے یہاں کوئی تقریب نہیں، اس کے یہاں کوئی پکنک نہیں، اس کے یہاں کوئی پارٹی نہیں۔ اس کی عید بھی اجر و ثواب کمانے کے لیے ہے، اس کا نکاح بھی اجر و ثواب کمانے کے لیے ہے، اس کا اپنی بیوی سے پیار کرنا بھی اجر و ثواب کمانے کے لیے ہے، اس کا بیوی کے لیے کمانا بھی اجر و ثواب کمانے کے لیے ہے، اس کا بچوں کو پالنا پوسنا بھی اجر و ثواب کمانے کے لیے ہے۔ مومن کا ہر عمل اجر و ثواب کمانے کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ نیک اعمال کا تاجر ہے۔ اس کے آنے کا مقصد ہی ہے۔ مومن کا مقصد کیا ہے دنیا میں لائے آنے کا؟ ورنہ پھر دوہراتا ہو، ورنہ یہ اصل باشندہ کہاں کا ہے؟ ارے بولو نا، جنت کا باشندہ ہے۔ اس احساس سے کبھی جی کر دیکھو، میں جنتی، میں دلی کا، میں شہر بمبئی کا، میں کلکتہ کا، میں دبئی کا۔ اس احساس سے نہ جانے کتنی تعلی پیدا ہوتی ہے، کتنا افتخار ہوتا ہے۔ ارے کبھی یہ بھی سوچو، میں عبداللہ عبد الرحمن مسلمان ہوں، میں جنت کا۔ کدھر کا؟ میرے ماں باپ کہاں گئے؟ جنت کے۔ تو ہمارا یہ جو نکاح ہے، یہ نکاح بھی کچھ بچہ وہاں سے چمکا رہا ہے، اس کی گھڑی چمک رہی میرے منہ پر۔ آگے آ جاؤ جی، دیوار چھوڑ دو ذرا۔ تو یہ نکاح جو ہے اس میں من وجہ معاملہ ہے، کانٹیکٹ، اور اصلاً یہ عبادت ہے۔ نکاح من سنتی جہاں آیا وہاں پر خود بخود نکاح عبادت کا تصور آ گیا۔ نکاح میری سنت ہے، رسول کی سنت عبادت، رسول کی سنت بولے تو عبادت۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ طریقہ افزائش نسل کا عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے۔ اللہ نے دنیا بنائی، اس کو ایک وقت تک باقی رکھے گا، اور وہ باقی رہے گی یہ انسانوں کی اولاد سے، نسل پیدا ہوتی رہے گی۔ کچھ لوگ جاتے رہیں گے، کچھ لوگ آتے رہیں گے۔ اس کا صحیح طریقہ بھی ہے، اس کا ناجائز طریقہ بھی ہے۔ ناجائز طریقوں میں ایک طریقہ تھا مکہ مکرمہ میں، عربستان میں ایک عورت ہوتی تھی اور اس سے 10 مرد تعلق قائم کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے، اور سب کو معلوم تھا پورے گاؤں کو کہ ان کا نکاح ہونے والا، اس لیے آتے جاتے۔ بڑی عجیب بات، تو آتے جاتے تھے، منہ کالا کرتے تھے، سب ہوتا تھا۔ پھر اس کو حمل ٹھہر جاتا، وہ حمل ٹھہرنے کے بعد میں بچہ پیدا ہو جاتا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد میں پنچایت جمع ہوتی، اور پھر اس کے بعد میں آج نکاح ہونے والا ہے۔ وہ کیا نکاح ہوتا تھا کہ وہ 10 لوگ جو اس کے گھر میں آتے جاتے تھے، ان کو لائن سے کھڑا کیا جاتا، پورا گاؤں دیکھتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد وہ بچہ کس کا ہے پتہ نہیں، سب کو معلوم ہے، ہم 10 اس کے پاس جاتے تھے، لیکن ہے کس کا یہ پتہ اس عورت کو ہے جس کے پیٹ کے اندر یہ بچہ ٹھہرا تھا۔ وہ بچہ لاتی تھی، 10 میں سے ایک کے گلے مار دیتی تھی، بس ہو گیا نکاح۔ کیا ہو گیا؟ نکاح۔ اس کو قبول کرنا پڑتا تھا۔ وہاں نکاح کا یہی طریقہ تھا، جس عورت کو سیراب کیا ہے 10 لوگوں نے، اس میں سے ایک کے گلے کے اندر وہ بچہ مارا جاتا، اس کو قبول کر لیتا، اب اس کے بعد وہ میاں بیوی بن جاتی۔ کتنا بھونڈا، کتنا غلط، کتنا ناجائز، کتنا ذلیل طریقہ تھا۔ ان طریقوں کو مٹا کر یہ نکاح والا طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دنیا میں جائز طریقے بھی ہیں،
نسل کو بڑھانے کے اور ناجائز طریقے بھی ہیں۔ اور قربان جائیے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے نہ صرف پاکیزہ طریقہ دیا بلکہ اس نکاح کے ہر ایک جزو کو عبادت قرار دیا۔ آپ کسی پرائی عورت کو نہیں دیکھ سکتے، نظریں اٹھی آپ کو جھکا دینا چاہیے، پھر اٹھی پھر جھکا دینا چاہیے، اور دعا پڑھنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کائے سے؟ عورتوں کے فتنے سے۔ لیکن جب نکاح کا ارادہ ہو تو پھر آپ لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں، کتنی لڑکی کو باقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نکاح کی نیت ہے تو پھر کیا کر سکتے ہو؟ آپ لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے ترغیب دی، ارے بھائی دیکھ کیوں نہیں لیا، بغیر دیکھے کر لیا، یہ تم دونوں میں محبت کے بڑھنے کا ذریعہ بنے، تو لڑکی کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اب جس نکاح میں کم خرچہ ہو، کرائے پہ گھوڑے، کرائے پہ ساری چیزیں لا کر اپنی شان جتا کی ہے، ہمارے نبی نے سادگی کو اور سستائی کو اجر و ثواب کے بڑھنے کا ذریعہ بتلایا۔ کتنا پیارا مذہب۔ اب اس کے بعد فرمایا شکرانے میں ولیمہ۔ ولیمہ کتنا بڑا کہ آپ نے خود کر کے بتایا۔ ایک سفر میں آپ نے نکاح کیا، نکاح کے بعد فرمایا بھائی لاؤ تمہارے توشے دانوں میں جو کچھ ہے لے کر آ جاؤ۔ کوئی کھجور لایا، کوئی ستو لایا، کوئی گھی لایا، کوئی شہد لایا، کوئی گوشت کے سوکھے ٹکڑے لایا، اور کوئی دوسری چیزیں ہوگی وہ لا کر انہوں نے ایک دسترخوان پر ڈالا، فرمایا لو کھاؤ تمہاری اماں کا ولیمہ۔ اتنا آسان کیا، ہر چیز باعث سے اجر و ثواب۔ اب آئی ملاقات کی باری، تو میاں اپنی بیوی کو چھیڑ رہا ہے، بیوی اپنے میاں سے کھیل رہی ہے، اس پر بھی ثواب کے ساتھ 1 گھنٹہ ہو گیا، آپس میں ان کی باتیں دیکھو، پیار محبت کی، اور کئی دیر تک کہ وہ ملاقات کرتے ہیں۔ فرمایا ہر چیز میں صدقے کا ثواب، خصوصی ملاقات میں بھی صدقے کا ثواب۔ تو تعجب سے یوں دیکھنے لگے سب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ تو وہ اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، اس میں کاہے کا ثواب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ اگر یہی کام غلط عورت دوسری عورت کے ساتھ کرتا، غیر بیوی کے ساتھ، تو زنا کا گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہوتا۔ وہی اللہ اگر اپنی بیوی کے ساتھ ثواب دے دے تمہیں کیا اشکال ہے؟ کتنی منطقی بات ہے، کتنی لاجیکل بات ہے۔ پھر پیار سے جذبہ آیا، جوش آیا، اور اپنی بیوی کے منہ میں نوالا دے دیا، اس نے اٹھا کے اپنے شوہر کے منہ میں نوالا دیا، اس پر بھی صدقے کا ثواب، اس پر بھی کیا؟ صدقے کا ثواب۔ ہر ایک عمل میں صدقے کا ثواب، اس کے لیے کما رہے ہیں صدقے کا ثواب، بچوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں صدقے کا، جہاد کا ثواب، کمائی پر تو جہاد کا ثواب۔ تو ایک نکاح کو افزائش نسل کا ذریعہ قرار دے کر ہمارے نبی نے ہر عمل میں ثواب ہی ثواب بھر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلمان ہے اور مسلمان اعمال کا تاجر ہے، یہ آیا ہی ہے دنیا میں عمل کمانے کے لیے، تو جتنا ہو سکتا ہے جیسے ہو سکتا ہے اس کو اعمال دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی نکاح کرنے کی ترغیب دی۔ جلدی نکاح کرنے کی ترغیب دی۔ جلدی بولے تو بالغ ہو گئے۔ تمہارے یہاں کا ہندوستان کا قانون اگر 18 سال بولتا ہے ٹھیک ہے 18 سال، لیکن 28 سال اور 38 سال یہ کہاں سے لائے بھائی؟ ریٹائرمنٹ کی عمر میں نکاح کرنے چلے؟ تو جلدی نکاح کی ترغیب حضور نے کیوں دی؟ اس لیے دی کہ 100 بیماریوں کا علاج نکاح ہے۔ ہم نے ہمارے نبی کو اصل میں نبی سمجھا، رسول سمجھا، ڈاکٹر نہیں سمجھا۔ اور سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی انفرادی، اجتماعی، روحانی، جسمانی بیماریاں ہمارے اندر پیدا فرمائی ہیں، سمجھ میں آیا؟ دھیان دو، جتنی بیماریاں ہماری زندگی میں آنے والی ہیں وہ سب کا علاج آسمان سے قرآن اور حضور کی حدیث رسول کے ذریعے ہم تک کے پہنچائی۔ آپ ہماری بیماریوں کا علاج لے کر آئے ہیں، آپ کوئی برکتی نبی نہیں ہے۔ آپ اس کو سمجھو، نام محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، علاج ڈاکٹر صاحب کا۔ آپ کی بیماریاں کبھی جانے والی نہیں،
علاج محمد کا صاحب ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، نیند نہیں آتی، پریشانی ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا، کئی برے برے خواب آتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہماری زندگی میں مصیبتیں بھری ہوئی ہیں۔ ماں دیکھو تو اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، ادھر باپ پریشان حال، ادھر ہم جہاں جاتے ہیں وہاں ایمان کے ڈاکہ ڈالنے والی ڈاکنے ڈاکہ ڈالتی، کرے تو کیا کرے سمجھ میں نہیں آتا، برکتیں نہیں ہماری کمائی میں۔ ارے بھائی یہ تیری سب بیماریوں کا علاج اللہ کے نبی نے نکاح دیا تھا، نکاح۔ میر کیا سادہ ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ علاج محمد الرسول اللہ کا پاس موجود ہے، اور لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس میں سب کچھ ہے، ساری بیماریوں کا علاج۔ ہم وہ علاج بازو کو رکھتے ہیں، خالی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، اور یہ حکیم کے پاس جا، وہ ڈاکٹر کے پاس جا، یہ انجینئر کے پاس جا، وہ فلانے تاجر کے پاس جا، سب سے علاج مانگ رہے ہیں، لیکن علاج انسان ہے کہ غرقاب ہوا جاتا ہے، اور پانی ہے کہ تیزاب ہوا جاتا ہے۔ انسان کیا ہو رہا ہے؟ ڈوب رہا ہے، اور پانی کیا ہو رہا ہے؟ تیزاب بن رہا ہے، تو جلدی مرے گا نا۔ اور انسان ہے کہ غرقاب ہوا جاتا، مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جو گوا کی۔ تو علاج بڑھ رہے ہیں، لیکن پریشانیاں گھٹنے کا نام نہیں لیتی۔ کیوں؟ اصلی علاج جو مسلمان کے لیے لائے تھے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، ہم نے وہ علاج ہی، وہ دوا ہی بازو کو رکھ دی، اور ہم دوسروں کے طریقے پر اپنے مسائل حل کرنے چلے، اور اللہ سب کے مسائل سب کے طریقے پر حل کرے گا۔ مسلمان کا کوئی بھی مسئلہ محمد کے طریقے کے علاوہ اللہ حل نہیں کرے گا، کیونکہ تو نے کلمہ پڑھا ہے، تو اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے۔ میری بات بہت دور جا رہی ہے تو پھر قریب میں لاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چومنے چاٹنے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ جتنی میں نے ابھی بیماریاں بتائی نا، ڈپریشن سے لے کے آخر تک، یہ سب کا علاج بتایا تھا۔ اور قرآن میں 2 آیتیں ہیں، ایک ہے نکاح کرو اور دوسرا ہے نکاح کراؤ، 2 ہی آیتیں۔ ایک 4 پارے میں نکاح کرو جو ابھی ہم خطبہ پڑھیں گے اس میں پڑھی جائے گی، اور ایک آیت ہے 18ویں پارے میں کہ نکاح کرو اپنے مستحقین نکاح کا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتا دیا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اے پیروں پہ کھڑے ہونے والے، اے پیسوں کے پیچھے بھاگنے والے، اے مسائل کو حل کرنے والے، اے بے برکتی کا رونا رونے والے، نکاح کرا دو ان کا، اللہ خود پیروں پہ کھڑا کر دے گا۔ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے مالدار بنائے گا۔ آپ بولیں گے یہ کیسے ہوگا؟ نکاح میں تو خرچہ ہوگا، پھر نکاح کے بعد خرچہ آئے گا کیسے؟ تو آپ میری سوال کا جواب آپ ہیں۔ ہر ایک اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے، جب میرا نکاح ہو رہا تھا تو اس وقت میرے پاس کتنے پیسے تھے، کون سا بینک بیلنس تھا، کون سی تجارت تھی، اور آج میں کتنوں کی پرورش کا ذریعہ بنا۔ ارے سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج آپ ماں باپ، خاندان، رشتہ دار، بیوی، بچے، نہ جانے کتنوں کی پرورش کا ذریعہ بن گئے، حالانکہ جس دن نکاح ہو رہا تھا آپ بالکل خلاش تھے، کنگال تھے۔ تو آیا کہاں سے مال؟ یہ نکاح کی برکت سے آیا۔ کیسے آیا؟ ہاں، ہماری سوچ ہی ایک دم الٹی ہے، میں کماتا ہوں سب بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، حدیث پاک میں ترزقون الا بضعفائکم، او جناب مضبوط صاحب، کماؤ صاحب، آپ کے گھر میں کچھ کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کمزوروں کی برکت سے جو کما نہیں سکتے ان کی برکت سے آپ بھی کھاتے ہو۔ یہ حدیث کا مفہوم۔ ہم کس کی برکت سے کھاتے ہیں؟ تو ہمارے گھروں میں جو بیویاں آئیں وہ ہمارے لیے حلال کا ذریعہ بنی، حرام سے بچنے کا ذریعہ بنی۔ یہ سب سے بڑی برکت کی مشین ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے برکت کے دروازے کھول دیے۔ اگر مسلمان اس فلسفے کو سمجھ جاتا تو نکاح لیٹ نہ کرتا۔ ہم نے تو الٹا سمجھا، ہمیشہ ہم کماتے ہیں یہ کھاتے ہیں۔ نہیں نہیں بھائی، ان کی برکت سے آتا ہے تو اپن بھی کھاتے ہیں، اور ہم نکاحوں کو لیٹ کرنے لگ گئے۔
مولانا لوگوں کو پوچھو تو بولے ابھی ذرا پڑھ رہا ہوں، 25 سال عمر ہے، 4 سال کے بعد میں مفتی بنوں گا تو پھر نکاح کروں گا، یہ بھی غلط ناجائز۔ اور ہمارے کالج کمار لوگوں سے کہو کہ بھائی آپ کیوں نکاح لیٹ کر رہے ہیں کہ ابھی ڈگری کو 4 سال باقی ہے، بعد میں کروں گا نکاح، یہ بھی غلط۔ غیر مسلموں کو ہدایت مل گئی۔ کراڑ 17 میں ہے، بس سے میں آنے لگا، آج سے 10 سال پہلے کا واقعہ، کوئی جگہ نہیں تھی، ایک لڑکی بیٹھی تھی کھڑکی پر اور بازو میں جگہ تھی، میں نے بیگ بیچ میں رکھا اور بیٹھ گیا، اور پورے راستے میں ایک مرتبہ اس سے پوچھا کہ بیٹی تمہارا نام کیا ہے اور کہاں رہتی ہو؟ تو بولے میں اور میرے شوہر روبی ہال پونا کے اندر ڈاکٹری کر رہے ہیں، کورس چالو ہے، اور دونوں نے نکاح کر لیا ہے، اور کراڑ میری سسرال ہے، 15 دن میں ایک مرتبہ یا 2-3 دن کے لیے ہم لوگ آتے ہیں، میں واپس جا رہی ہوں۔ میں نے کہا اللہ ہدایت مل گئی غیر مسلموں کو، اور مسلمان ڈگریوں کے نام پر نکاحوں کو پوسٹ پون کرتا رہا، تو پھر اللہ ہدایت کیسے دے گا؟ مولانا کو بھی ہدایت نہیں، کالج کمار کو بھی ہدایت نہیں۔ اس لیے نکاحوں کو جلدی کرو، 100 بیماریوں کا ایک علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر نکاح سادہ کرو، اور نکاح سستا کرو، اور ایڈجسٹ کرو۔ کیسے کرو؟ ایڈجسٹ کرو۔ پوری زندگی ہم ایڈجسٹمنٹ پہ گزار رہے ہیں، من چاہی سواری نہیں، من چاہی سیٹ نہیں، من چاہا گاہک نہیں، من چاہا تاجر نہیں، من چاہا پڑوسی نہیں، من چاہا گھر نہیں، بس ایڈجسٹمنٹ میں زندگی گزری۔ تو پھر اتنا بڑا دوربین لے کے خالی دلہن کو کیوں تلاش کرتے ہو؟ دولہے کو نہیں، ارے ایڈجسٹ کرو۔ ہاں، دولہا دلہن کو ایڈجسٹ کرے، دلہن دولہے کو ایڈجسٹ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایڈجسٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ زندگی خوشیوں سے بھرے گا۔ ورنہ اگر ہم گھٹ پکڑ کے بیٹھے اور ہر ایک جو ہے اپنے لیے اچھی دلہن اور اچھے سے اچھا دولہا ڈھونڈنے لگا، تو پھر یاد رکھو کہ زندگیاں اجیرن بن جائیں گی، بن رہی۔ اب ٹالتے ٹالتے یہ عمر آ گئی کہ پہلے ہم شام سے ٹالتے تھے، نہیں ابھی ہم کو بہت کامیابی نکاح نہیں کریں گے، اب یہ ہو گیا کہ کوئی آتے نہیں ہے پیغام لے کر، تو اب گناہوں کی طرف قدم اٹھ جاتے ہیں، زندگیاں برباد ہو جاتی، ایمان تک چھوڑ دیتے۔ تو علاج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور ہم نے وہ علاج نکار دیا، ہم نے اس علاج کو فرسودہ خیال سمجھا، ہم نے اس کو پرانا دقیانوسی سمجھا، حالانکہ اسی میں آج بھی ہماری تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ڈاکٹر بنا کر بھیجا، کبھی اس نظریے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بھلائی کے لیے یہ ساتھ نظام ہمیں پیش کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیا۔ پھر یہ تو ہے دوستوں ٹوٹل نکاح کی بات، اصل کھیل تو نباہ کا ہے، وہ شروع ہوتا ہے نکاح کے بعد۔ ہم نکاح پر پورا زور لگا کے ایک مرتبہ قبول کیا، میں نے بولنے کے بعد دونوں خاندان سمجھتے بس پار پڑ گئے، ارے اب کھیل شروع ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اب کھیل شروع ہوگا، تو اب ٹکرائیں گے، دو مزاج ٹکرائیں گے، ان کو ایڈجسٹ ہونے میں بہت دن لگیں گے۔ اس کے اندر بڑوں نے کبھی منڈی نہیں مارنا، اور دولہا دلہن نے کبھی بھی اپنے مسائل میں دولہا دلہن نے اپنے مسائل میں بڑوں کو نہیں لینا۔ اکثر جو رشتے ٹوٹتے ہیں وہ بڑوں کے کھینچا تان سے ٹوٹتے ہیں، بچے پھر بھی ایڈجسٹ کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے کیا کرنا، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا، میں قاضی ہوں، میں بیٹھا ہوں، یار آج کوئی گراہک نہیں آیا، کیا بات ہے، نہیں فلانے کا جھگڑا ہوا ہے، معلوم پڑا ہے وہ آپ کے پاس ہی آنے والے ہیں۔ پھر دیکھ رہے ہیں 1 دن نہیں آئے، 2 دن نہیں آئے، 3 دن نہیں آئے، یار اپنی دال دلیا ہو جاتا اپنا، 1000 روپیہ فیس مل جاتی تھی قاضی صاحب کو، کیوں نہیں آیا ذرا معلوم کرو۔ نہیں، میاں سمجھدار تھا، اس نے اپنی دلہن کو پکڑا اور اس نے بولا بند کمرے میں بیٹھ، اچھے ماحول میں سمجھایا، اللہ نے میرے کو اتنا خوش نصیب بنایا، تیری جیسی پیاری بیوی عطا فرمائی، مولانا میرے کہاں یہاں نصیب تھے ایسے کہ تجھ جیسی دلہن ملتی، بس کبھی کبھی ذرا تو چڑ جاتی ہے، اتنا کنٹرول کر لے تو بس اپنی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ کیوں اپنی زندگی کو ہم کھلونا بنائیں؟ تو دولہا دلہن مل کے بند کمرے میں راضی ہو گئے۔ اب قاضی صاحب بیٹھے ادھر انتظار کر رہے،
کہ آئیں گے وہ کہے کو آتے ہیں میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، یہ مطلب ہے اس کا. ہاں ایک میں دولہا ہونے کے حیثیت سے آپ کو بولوں کہ میری غیرت کے خلاف ہے، میں دولہا ہوں، ایک اللہ کی بندی سے لطف اندوز تو ہوتا ہوں، لیکن جہاں کچھ ہو جائے میں ماں کو بیچ میں ڈالتا ہوں، اپنی بہن کو ڈالتا ہوں، اپنے بھائی کو ڈالتا ہوں، اس کے بھائی کو بیچارے کو پریشان کرتا ہوں، اپنے سسر جی کو پریشان کرتا ہوں. مجھ سے بڑا غیرت کوئی نہیں ہے. غیرت والا آدمی وہ کہتا ہے اچھا آپ مجھے سمجھانے آئے کہ اللہ نے مجھے عقل نہیں دی ہے، میں اتنا بیکار ہوں، اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ مجھے سمجھانا پڑ رہا ہے آپ جیسوں کو آ کر کے اپنی بیوی کو ذرا نبھا کے لو. انشاءاللہ میں نبھا لوں گا، آپ فکر نہ کریں. یہ واقعات بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہاں جس کی زندگی اس پر آ گئی کہ نا انسان ہے، میرے سے 100 غلطی ہوتی ہے، میرے کو ہمیشہ شیطان اس کی غلطی دکھاتا ہے، دلہن کو دولہے کی غلطی دکھاتا ہے. تو دلہن بھی سوچے اور دولہا بھی سوچے کہ بھائی ہمارا جینے مرنے کا ساتھ ہے، لہٰذا ہم کیوں ایک دوسرے کو کھلونا بنائیں، کیوں ایک دوسرے کے عیب دوسروں کے سامنے لائیں، کیوں خاندان میں ذلیل و رسوا کریں. پنچایت ہونے کے بعد کیا دل جڑیں گے اور پھٹ جائیں گے. اس لیے چلو بند کمرے میں برداشت کر لیں. اس کا طریقہ بھی قرآن میں ہے. اور پپو یادو کی جو بیوی پارلیمنٹ کی ممبر ہے، آپ کبھی اسپیچ اس کی سن لینا. مجھے تعجب ہوا کہ مسلمان مرد جس کو نہیں جانتے وہ قرآن کا قانون پارلیمنٹ میں اللہ نے پپو یادو کی بیوی کے ذریعے پہنچایا. او نقوی صاحب، مختار عباس نقوی، او نقوی صاحب آپ یہ نیا جو امینڈمنٹ لائے ہیں طلاق کا، یہ نہ لاتے ہوئے قرآن کا ایڈوانس جو طریقہ تھا اس کو لاگو کرتے تو طلاق رک جاتی. اس نے بولا ہے آپ کو پارک مل جائے گی اس کی تقریر، اور وہ کیا ہے وہ بھی سن لو ہلکے سے، کیونکہ وہ ہر ایک کی زندگی میں آتا ہی ہے. وہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کی شرارت کا تم کو اندیشہ ہو کہ یہ سنیں گے نہیں، ابھی نافرمانی کرے، فعظوہن، پہلا کام یہ کرو کہ پیار محبت سے اس کو سمجھاؤ. ہم بھی سمجھاتے تجھے عقل نہیں کیا، تیرے ماں باپ نے سکھائی نہیں کیا، تمہارا خاندان ایسا، تیرے ہاتھ شل ہو گئے، ہمارا واٹولہ کرنے کو آئی. یہ ہمارے ڈائلاگز ہیں، ہم سمجھتے اس سے سدھر جائیں گے. جب تم نہیں سدھریں گے تو وہ کیا سدھریں گے؟ ہاں یہ ہے ہمارے معاشرے. قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ مفتی شاکر جیسے بیٹھ کے واعظ کر رہے ہیں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، دل کا درد رکھ رہے ہیں، ویسے درد کے ساتھ شوہر اپنی بیوی کو سمجھائے. فاعظوہ، کیا کہہ رہے؟ واعظ کرو، اپنی بیوی کو بٹھاؤ، خوشگوار ماحول، غصے کو پی جاؤ، خوشگوار ماحول میں 10 تعریف کر کے ایک بات اس کو سمجھانے کی کوشش کرو، وہ ضرور مانے گی. لیکن کئی مہینوں برسوں میں جب وہ واعظ کام نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. یہ تیسرا فارمولہ ہے. یہ پپو یادو کی بیوی پارلیمنٹ میں سنا رہی ہے سب کو. مجھے تعجب ہوا کہ مسلمان کو تو توفیق نہیں ملی، اللہ نے اس کو اتنا نالج دے دی. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. پھر بھی اگر وہ تمہاری بات نہ مانے، ہٹ دھرمی کرے تو کیا کرو؟ پھر یہ کرو تم کہ بستر الگ کر دو. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. آئیں ہم گھر الگ کر دیتے ہیں، رات کے 12 بجے باہر بارش ہو رہی ہے، بچہ معصوم سا گود میں ہے، جھگڑے ہو گئے، نکال کے گھر کے باہر کر دیا، سارا گاؤں سارا محلہ تماشا دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں چل جا تیرے ماں باپ کے گھر پر. یہ مسلمان ہے؟ یہ مسلمان ہے؟ اللہ بدترین سزا دے گا اس کو. ہماری زندگیاں ان گندگیوں سے بھری ہوئی ہیں. ہم گھر الگ کر دیتے ہیں، شکوک و شبہات کا دروازہ کھل جاتا ہے، وہ جاتی ہے، اس کو آنے نہیں دیتا شیطان، تم کو لانے نہیں دیتا، زندگی برباد ہو جاتی ہے. قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ او مسلمان، آپ کا قرآن، ہمارا قرآن، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. اگر یہ سمجھانے پر نہ سمجھے تو بستر الگ کر دو. یعنی کمرہ ایک ہے لیکن بستر بھائی تو ادھر سو جا، میں ادھر. خالی جسم کے جسم سے ملنے کا نام نکاح نہیں، مزاج کو مزاج سے ملانا چاہیے. جب تک تیری سمجھ میں میری بات نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے تو ادھر سو، میں ادھر سوتا. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. پھر بھی نہ سدھرے اگر کوئی تو پھر کیا کرے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ. تو پھر تیسرا فارمولہ یہ ہے کہ نبھانے والا مار مارے، چہرے پر نہ مارے، ہڈی نہ توڑے، زخم نہ آنے دے،
اور ہم اٹھے چھوٹے جیسا غصہ آتا ہے کچھ بھی اٹھا کے پھینک کے مارتے، چہرے پر مارتے، حرام ہے۔ اس لیے کہ مار نبھانے کے لیے، بھگانے کے لیے نہیں ہے۔ پیٹھ پہ ہلکا سا مار دیا، وہ کہیں میرے پہ آج ہاتھ اٹھ گیا، غیرت والی ہے تو فوراً کنٹرول میں آ جائے گا۔ وَضْرِبُوهُنَّ، تیسرا فارمولہ۔ مولانا آپ بھی نہیں سدھر گئی ہو، پھر کیا کروں؟ ابھی میں اتنا سب کرنے کے بعد میں اب طلاق دے دوں کہ نہیں، ابھی بھی طلاق کا نمبر نہیں آیا۔ پھر اب ایک کام کرو، وہ کام یہ ہے کہ تمہارے یہاں سے اچھے سمجھانے والے، ان کے یہاں سے سمجھانے والے بھیجو، دونوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اِن یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اللہ فرماتے ہیں اگر دونوں طرف کے ان لوگوں میں نبھانے اور جوڑنے کی نیت ہے تو اللہ ان میں جوڑ پیدا فرمائے گا۔ یہ چوتھا فارمولہ ہے، سمجھ میں آیا؟ اب یہ بھی پار ہو گیا، اس کے بعد میں طلاق دینا ہے تو علماء سے پوچھ کے ایسی طلاق دو کہ واپسی کے دروازے کھلے رہیں۔ یہ پورے پروسیجر کو سامنے رکھ کر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں، ہندوستان میں جو مسلمان طلاق دے رہا ہے، طلاق طلاق طلاق، یہ اسلامی طلاق ہے ہی نہیں۔ کہاں پروسیجر پورا کیا اس کو؟ سمجھایا اپنی بیوی کو، بستر الگ کیا، ہلکی مار مارا، پنچایتوں کو بھیجا، پھر طلاق دیتا، تو یہ طلاق اسلامی طلاق ہے ہی نہیں۔ اس کا لیبل خالی اسلام کا ہے، باقی اس کی زندگی غیر مسلموں سے زیادہ بدتر ہے۔ یہ میں نے کیوں بتایا آپ کو؟ یہ اس لیے بتایا میں نے کہ اسلام نے جوڑ کو کتنی ترجیح دی ہے اور توڑ سے بچانے کے کتنے راستے بتائے، لیکن وہ ہم ہیں گناہ گار کہ ہم نے چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، ہم خالی لیبل والے مسلمان۔ جی، اس کی شوہر کو یہ حکم کیوں ہے؟ اچھا آگے اور وہ بھی سن لو، اچھا وہ یاد دلایا تو وہ بھی سن لو کہ یہ تو اگر بیوی نافرمان ہے یہ بات سمجھ میں آئی تو شوہر یہ کرے۔ بعض مرتبہ الٹا ہوتا ہے، شوہر ہی نالائق ہوتا ہے تو پھر بیوی کیا کرے؟ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ وہاں اس کو بتایا ہے بیوی کو کہ تو کسی بھی کمزوری پکڑ کے اپنے شوہر کے ساتھ منڈولی کر کے اپنی زندگی گزار لے اور طلاق کو ٹال لے، اس کو یہ بتایا۔ اور شوہر اپنی لالچ کے اندر، جی شوہر اپنی لالچ میں کرے گا، صلح کرے گا، یہ تو ہو گیا ایک طرف۔ لیکن دوستو یہ شوہر کو کیوں کہا کہ تو ایسا کر؟ ارے طلاق کا اختیار کس کو دیا ہے؟ شوہر۔ اور کیوں دیا تھا معلوم؟ یہ عورت ہے، جذباتی ہے، طلاق طلاق اپنے آنکھ پہ ڈال کے لے لے گی۔ یہ شوہر ہے، مرد ہے، سمجھدار ہے، عاقبت کو سمجھنے والا ہے، انجام کو سمجھنے والا ہے، یہ کنٹرول کرے گا۔ ہائے رے افسوس، یہ مرد آج کا مسلمان مرد عورت سے زیادہ کچھ کا نکلا۔ اس سے کچھ کا ہو گیا، دنا دن طلاق دے دیتا ہے۔ وارث تیری مردانگی، نبھانا مردانگی ہے کہ بھگانا مردانگی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نکاح ہو چکے انہیں پائیداری دے، اور جو نکاح نہیں ہوئے جلدی سے ان کے ہونے کا بندوبست فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔